توسوی، پھر ان کے مرید حضرت شمس الدین سیالوی، پھر ان کے مرید خواجہ محمد دین، خواجہ ضیاء الدین، اور ہوتے ہوتے خواجہ قمر الدین، پھر خواجہ قمر الدین کے مرید پیر محمد کرم شاہ، اور پیر کرم شاہ کا مرید یہ گدا اللہ پیر محمد کرم شاہ. تو یہ اللہ اللہ آمین. پیر محمد کرم شاہ، پیر محمد کرم شاہ. تو یہ اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑی. کیا؟ سونے کی کڑی در کڑی. یہ میں نے ایک سلسلہ عرض کیا ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ کی طرف آئیں تو آگے چل کے یہ تمام سلسلے ایک ہی سمندر میں گم ہو جاتے، اور وہ سمندر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے، اسی لیے میں کہا کرتا نا ہم ایک دریا کی موجیں ہیں. قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، دسوقی، وہ جو ہے یہ جتنے سلاسل ہیں سہروردی، ہم ایک دریا کی موجیں ہیں، ایک لشکر کی فوجیں ہیں. ایک دریا کی موجیں ہیں اور ایک لشکر کی فوجیں ہیں، اور ہمارا ایک ہی اصل الاصول ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ عاشق رسول ہے. الحمدللہ یہ طے ہے. تو حضرت خواجہ نور محمد آپ مرید و خلیفہ کس کے تھے؟ حضرت خواجہ فخر جہان دہلوی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر، یہ تو بہت کام پھیل گیا. تو خواجہ فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کہاں کے تھے؟ آپ اصل میں تھے اورنگ آباد. اورنگ آباد پرانا نام ہے دکن کا. حیدرآباد، دکن کا نام کیا ہے پرانا؟ اورنگ آباد. دلی کا پرانا نام کیا ہے؟ میں تو 5 روپے دے سان جی دسو تھے. ماشاءاللہ. دلی کا نام ہے شاہ جہان آباد، اجودن پاک پتن شریف کا نام ہے. تو غور فرمائیں کہ آپ تشریف لائے کہاں سے؟ دکن سے. جب آپ پہنچے نا دہلی، اللہ اکبر، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ آپ کی قوم ہے کھرل. کیا؟ کھرل. کھرل جو ہے یہ پمار قوم کی فرع ہے، شاخ ہے، اور یہ علاقہ ہے ضلع بہاول نگر، ریاست بہاولپور کا. اس سے آگے چلے جائیں تو آگے ایک جگہ آتی ہے چشتیاں شریف، وہاں چوٹالہ ایک جگہ ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی کا نام تھا ہندال جٹ. کیا؟ ہندال جٹ. والدہ کا نام تھا حضرت عاقل بی بی. قوم جو کھرل، آپ قرآن مجید 5 سال کی عمر میں حفظ فرمایا، اور بھائیوں نے، والد نے کہا چل اب تو بھی ہل چل چلا، بکریاں چرا، مویشی چرا. نصیب میں لکھا تھا کہ آپ نے دینی تعلیم شروع کر دی، لیکن وہاں جب سکون نہ ملا ڈیرہ غازی خان گئے. وہاں سے بھی قدرت نے حضرت محکم الدین سیرانی جیسا دوست ملا دیا،
اور دونوں وہاں سے نکلے لاہور آ گئے. لاہور ہے. کہاں آ گئے؟ لاہور. اور لاہور میں عجب زندگی گزری. کہتے ہیں کہ 2 دن روٹی کا ایک نوالا نصیب نہیں ہوا. ایک مرتبہ استاد نے کہا چلو گھروں سے مانگ کے گزارا کرو. کہتے ہیں کہ دونوں نکلے. محکم الدین سیرانی آگے چل کے جنہوں نے ولایت کا شہباز بنتا تھا لاہور کی گلیوں میں مانگتے پھرتے. یہ میرے اللہ کی شان ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ اکبر. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ پھٹا ہوا کپڑا تھا اس کو ڈوڑا چوڑا کر کے کہا جو روٹی ملے گی اس میں ڈال لیں گے. کاسا بھی نہیں ہے. دونوں اوپر سرد موسم میں مانگنے نکلے. ایک کتا پیچھے پڑا اور ہم دونوں دڑام سے ایک نالی میں جا گرے. اب کے ہمارے طلباء کے پاس تو 2 4 سوٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ہی وہی لنگی تھی, ایک ہی کرتا تھا. اب نالی میں گرے. اب رات کا وقت, نہ ٹوٹی نہ نلکا ملے. جا بیٹھے ایک کنویں پہ. اوپر غضب کی سردی, اوپر ڈالیں پانی, اور پانی ڈال کے اتار کے نچوڑے تو ننگے ہوتے ہیں. اب پانی جو ڈالے کپڑے پہ تو وہ سیدھا آئے نور محمد پہ. اب سردی سے ٹھٹر رہے ہیں. اور محکم الدین کہتے ہیں براجی اور کپڑے تا دھومڑے. وہ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ نور محمد بھی دھل رہے ہیں. نور محمد بھی دھل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اب وہ دھل تو گئے کپڑے, پر ہمیں جو سردی نے حال کیا, اب سکھائیں کہاں رات کا وقت. اسی حالت میں نہ روٹی کے ٹکڑے کے رہے. 2 دن کے بھوکے پہلے تھے. رات گزری سولی پہ. صبح استاد صاحب نے پڑھنے بٹھا دیا. اب 3 دن کی بھوک لگی ہو, پڑھائی کسے اچھی لگے. پیٹ نہ پیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں. 5 فرض اسلام کے تے 6واں فرض ہے ٹوک. جے اے 6واں نہ ملے تے 5 جاندے مک. نہیں سمجھ آئی؟ ویسے اسلام دے کنے فرض ہیں؟ 5. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مولوی گیا. انہاں مولویاں نو اللہ ہدایت کرے. عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں اے ملوانے رکھڑے. بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں گیا. آپ نے پوچھا مولوی جی اسلام کے رکن کتنی ہیں؟ اس نے تو میری طرح یاد کیا ہوا تھا, بنی الاسلام والا 5. 5. آپ نے فرمایا مولوی جی ایک بھول گئے ہو. انہیں آکھا نہیں 5. آپ نے فرمایا نہیں تسی بھول گئے ہو. انہیں آکھا ہو کی؟ فرمایا 6. انہیں آکھا بدتی پیرا اسلام کے اندر زیادتیاں کرتے ہو. اسلام کے اندر زیادتیاں کرتے ہو. 5 فرض 14, یہ اتنی صدیاں گزر گئی, 500 600 700 سال. 5 چلے آئے تھے. بدتی پیر اب تو نے ایک اور گھڑ لی ہے اپنی طرف سے. آپ نے فرمایا ویسے ہیں تے 6, من نہ من تیری مرضی. اب اس نے کہا مجھے 40 سال ہو گئے دین اسلام پڑھاتے پڑھاتے, یہ تو نے آج زیادتی کی 6ویں کی. اور آپ نے پوچھا آپ جا کہاں رہے ہیں خیر سے؟ کہنے لگا حج پہ جا رہا ہوں. فرمایا میرا بھی دھیان رکھی. اب پہنچ گئے حج پہ. حج تھا بحری جہاز والا. جہاز جو آیا موجوں میں پھٹے اکھڑ گئے, اور جناب حضرت مولانا صاحب حج کی بجائے کہیں اور پہنچ گئے. اب ایسی جگہ پہنچے جہاں پھٹے پہ چڑھ کے جان بچائی. اب ادھر بھوک لگے, ادھر سردی لگے, ادھر اتنے سارے عذاب جمع. جب بھوک نے ستایا, جان لبوں پر آئی. ایک فقیر آیا اچانک, کہا بھوک لگی ہے؟ کہا مر رہا ہوں, صرف بھوک لگی ہے. کہا کوئی حج شج کیے ہوئے ہیں, نمازیں شمازیں پڑھی ہوئی ہیں, کوئی علم شلم؟ اس نے کہا اتنے سال پڑھا, 40 سال پڑھایا.
فرمایا سارا علم دو، اس کا ثواب میرے نام کرو، یہ روٹی کا ٹکڑا لو۔ جتنی عمر بھر حضور پڑھا سارا فقیر کو ثواب دیا، روٹی کا ٹکڑا لیا، کھایا، جان میں جان آئی۔ اب روٹی کھائی تو پیاس بھی، اب کہنے لگا خدا واسطے پانی بھی دے۔ کہا نا، وہ جتنی نمازیں پڑھی ہیں نا تم نے، وہ روزے شوزے وہ مجھے دے، پانی کا آدھا پیالہ لے۔ اب آدھا پلایا، پیالہ لیا، نماز روزہ بھی، زندگی بھر کے علم بھی گیا، نمازوں کا، روزوں کا۔ اب کچھ وقت گزرا، ظاہر ہے اب راہ نہ ملے، پھر بھوک نے ستایا، فقیر پھر سلام علیکم، خیر ہے اب تو سکون سے ہو۔ کہنے لگا مر رہا ہوں، راہ کوئی نہیں ملتا، شکر ہے تیرا آنا جانا ہے۔ کہا اب کوئی ضرورت تو نہیں؟ کہا ضرورت کیا، مر رہا ہوں، کوئی ہے روٹی کا ٹکڑا؟ کہا ٹکڑا ملے گا، پر یہ جتنے عمرے تھے حج ہیں یہ میرے کھاتے میں ڈالو، روٹی کا ٹکڑا حاضر ہے۔ ساری کمائی 5 کے 5 فرائض، روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، سارے روٹی کے ٹکڑے لے لے کے، اور آخر میں فقیر آیا، اس نے کہا راستہ بھی بتاؤں گا لیکن لکھ کے دے، یہ ساری چیزوں کا ثواب میں نے اس روٹی کے ٹکڑوں کے عوض آپ کے نام کیا۔ اب جو پلٹ کے مولانا صاحب پاک پٹن آیا اور بابا صاحب کو کہا سلام علیکم، بدتی فقیر سلام علیکم، ہم حج کر آئے۔ فرمایا حج کر آئے یا کچھ بچا بھی آئے؟ اس نے کہا الحمدللہ، بڑیاں نفلاں پڑھیاں تے، بڑے ذکر کیتے تے، بڑے طواف کیتے تے، بڑی اللہ اللہ ہوئی تے، بڑی مزہ آیا، بڑا لطف آیا، رب نال بڑیاں گلاں کیتیاں۔ سنتے رہے۔ فرمایا اچھا وہ میرا مسئلہ کیا بنا؟ فقیر نے کہا میرا مسئلہ کیا بنا؟ کہا کون سا؟ کہا اسلام کے فرض کتنی؟ کہا تجھے ابھی یاد ہیں 5۔ فرمایا نا 6، نا 6۔ انہیں آکھا نہیں باز آیا سرکشی سے، بدعتی اسلام میں زیادتی کرتا ہے۔ آہستہ سے بابا صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ رکا نکالا، سامنے کر کے کہا روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، صوم بھی، صلاۃ بھی، دن بھی، رات بھی، یہ تو نے فقیر کو روٹی کے ٹکڑے کے عوض دے دیا ہے، تیرے پلے بچا کیا ہے؟ اب پیٹے کہے وہ تو وہاں تھا، تو کہاں تھا؟ تو کہاں تھا؟ فرمایا میں تجھے مسئلہ سمجھانے وہیں تھا۔ تے 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹکڑا روٹی دا۔ 5 رکن اسلام دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اسی روٹی کے چکر میں کھوتے ذبح ہو رہے ہیں، گدھے ذبح؟ چکر تو یہی ہے نا۔ اسی لیے انتہا ہو گئی کہ مسلمانوں کو کتے کھلا رہے ہیں۔ کیا ہم بے ایمانیاں، بددیانتیاں 2 روٹیوں کے چکر میں کتنا کھا لیں گے؟ بے ایمانی کریں، بددیانتی کریں، لوگوں کو لوٹیں، چوریاں کریں، ڈاکے ماریں، حرام کھائیں، حرام کھلائیں، اولاد برباد کریں، پورے ملک کو کھا جائیں رشوت کے طور پر۔ جس انداز میں روٹی کتنی کھائیں گے؟ 1 یا 2،
اسی روٹی کے چکر میں دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ اسی لیے فقیر نے ٹھیک کہا کہ نماز بھی تب ہوتی ہے پیٹ میں روٹی نہ ہو، نہ نماز اچھی لگتی ہے، نہ روزہ اچھا لگتا ہے، نہ اولاد اچھی لگتی ہے۔ تے 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹک تے جے 6واں ہاتھ نہ آوے پنجے جاندے مک۔ لیکن کھانا چاہیے حلال کر کے۔ کیوں جی؟ اب میں پتہ نہیں کہاں سے بھولا کہاں پہنچ گیا۔ خواجہ فخر جہان دہلوی کے مرید خواجہ نور محمد لاہور شریف میں مانگتے، لیکن ہوا کیا؟ نہ روٹی کا ٹکڑا ملا، 3 دن کی بھوک۔ استاد نے کہا بیٹھ کے پڑھو۔ کہتے مشکل زندگی گزری لاہور میں، یہاں سے نکلے محکم الدین نے کہا چل دلی چلیں۔ جوگیوں کا کیا ٹھکانہ، فقیروں کا کون سا ملک؟ ہر ملک ملک ماست کے مل کے خدائے ماست، پائے ماں لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ ہم لولے لنگڑے نہیں ہیں، اللہ کی خدائی بڑی ہے۔ لاہور کو چھوڑا دلی پہنچے، وہاں ایک بزرگ تھے حضرت میاں برخوردار جی رحمت اللہ علیہ، وہاں پڑھنا شروع کیا، علم حاصل کرنا شروع کیا، لیکن تقدیر گھما رہی ہے۔ اے کاتب تقدیر یہ تحریر ہے کیسی، راہوں میں میرے آ کے قضا کھیل رہی ہے۔ اللہ کی شان اپنی ہے۔ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، ابھی معاملہ ٹھکانے نہ لگا، استاد دلی چھوڑ گیا۔ استاد دلی چھوڑ گیا، بیچ دریا روڑ گیا۔ اب نہ اروار کے نہ پار کے، بلے شاہ کہتے ہیں بلے شاہ شاہ عنایت باجوں رہ اروار نہ پار، ربا ہن کی کریے۔ بلے شاہ شاہ عنایت باجوں رہ اروار نہ پار، ربا ہن کی کریے، گوانڈوں اٹھ گئے یار، ربا ہن کی کریے، ہر ایک نو جی کریے، ربا ہن کی کریے۔ کہتے ہیں دونوں بیٹھ کے روئے کہ وطن بھی چھوڑا، لاہور سے منہ موڑا، دلی آن ڈیرا لگایا، جس کے آسرے پہ وقت بتایا وہ بھی بیچ چوراہے چھوڑ گیا، مکھ موڑ گیا۔ اب رو رہے تھے، ایک فقیر آیا، کہنے لگا اے پردیسیوں روتے کیوں ہو؟ کہا روٹی کو نہیں روتے، وہ تو نصیب سے کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے۔ ایک آسرا تھا علم کے نور کا، اس عظیم شعور کا، سفر ہے دور کا، لیکن کیا پوچھتے ہو مسئلہ اس رنجور کا؟ سکھ سیج دیاں نندراں گیاں، سانول سیدھا آیا، کیا کرام لائق نہ ہم دیدار دی، دیدیں اڑایا، کیا کرام بڑھ تر پیوں منج دھار وچ، ظلمات دی دھوں اندھار وچ، موجیں دیدار مدار وچ، قادر کھڑایا، کیا کراں۔ اللہ اکبر۔ اب اس فقیر نے ترس کھایا، کہا ایک پیرزادہ دکن سے اورنگ آباد سے آیا ہے، ڈیرا دلی میں لگایا ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑے بھی پہناتا ہے، پڑھنے والوں کو علم بھی پڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کم بن گیا جی، کم بن گیا تے 12:30 بجے آیا کرو جے کم بناونا ہے۔ دونوں اٹھے،
کہنے لگے لے بھائی محکم دین کام بن گیا ہی، محکم دین نکال ابھی چلیں۔ ظاہر ہے ضرورت مند دیوانہ اور دونوں دیوانے، آہا دونوں نے آگے چل کے قطب الاقطاب بننا ہے۔ حضرت خواجہ محکم الدین سہرانی جب چلا کرتے تھے ایک بندہ پیچھے چل دیا، خواجہ محکم الدین سہرانی کے پوچھ رہے آپ نے کہا وہ کسی نے حج پہ جانا ہے، پھر رہے ہیں بہاولپور، حج پہ جانا ہے، باقی انہیں تو پاگل سمجھا۔ ایک بندے آکھیا چلو پاگل ہی صحیح، میں کڑے اٹھ چراونے، اس نے کہا میں نے جانا ہے۔ وہ جو نکلا ابھی تھوڑی دیر چلے اور پوچھا اس نے وہ سونا روک بھی صحیح، آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا تھک گیا ہوں۔ کہا تھکتے بھی ہو؟ اس نے کہا بندے دا پتراں تے تھکا نہیں تے اور کی کرا، بھوک نے میری جان نکال رکھی ہے تو رکتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کھائے گا؟ اس نے کہا زہر کھلا، کچھ تو کھلا۔ وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ لمبا کیا، جلیبیوں کا تھال اٹھا کے سامنے رکھ دیا، فرمایا اسی پہ گزارا کر۔ اب بھوکا آدمی اور جلیبیاں دا پورا تھال تے باقی کھاوے گا جڑی بچے گی، کیوں جی؟ میرے نال والے تے انجی کر دین، تسی نیک لوگ ہو، سبحان اللہ۔ اب اس کو کہا جیڑی کھا سکدا ہے کھاویں تے نلے مار کے باقی نہ چھپاویں، باقی رہن دیویں لین والے آپ لے جان گے، میری خلاف ورزی فقیری والی نہ کری۔ اس نے جلیبیاں کھائیں، کہنے لگا یہ کتھوں آئیں؟ فرمایا یہ دلی سے آئی ہیں۔ دلی یہاں سے کتنی ہے؟ فرمایا ہے کئی ہفتوں کا سفر۔ آپ نے تو ہاتھ لمبا فرمایا تے تھال ہاتھ چایا، فرمایا تیرے میرے فاصلے الگ الگ ہیں۔ محکم دین سبحان اللہ، دونوں چل چلیں اس پیرزادے کے دروازے پہ، دونوں جو آئے آگے دربان کھڑا ہے، کس کو ملنا ہے؟ جی حضرت پیرزادہ صاحب کو۔ انہوں نے کہا وہ بازار گئے ہیں، آس ٹوٹی، آسرا ٹوٹا، حوصلہ ٹوٹا، پیچھے پلٹے، اب رات گزری سولی پہ، صبح ہوئی پھر دوڑ پڑے، آ کے بیٹھے ہیں حضرت محکم الدین سہرانی، تیز مزاج کے بندے، کہنے لگے نور محمد تو ڈیرا لاونے تے لا، میرا تے وقت پیا ہوندہ ہی خراب، میں ٹر چلے آئی۔ وہ اٹھے اپنی راہ لی، نور محمد نے کہا یار محکم دین اے نوے نوے دروازے کھڑکاون ہن جی نہیں کردہ، اتھے ہی مرن نو جی کردہ۔ سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوک، وہیں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری، دروازہ کھلا۔ بندہ بیٹھا رہے تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے، دروازہ کھلا، آگے لمبا تڑنگا دربان کھڑا ہے، اب اٹھے اندر نگاہ